दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ख़ास है। आप लोगों ने इस वीडियो को सबसे पहले मुकम्मल देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना और शेयर ज़रूर करना है। ये वीडियो ख़ासकर इस बात पर है कि किस तरह आले सऊद और किस तरह मोहम्मद बिन सलमान या जो भी सऊदी का हुकूमत है किस तरह मस्जिद नबवी के सहन में गाड़ियों को घुमा रहे और किसी तरीके से मस्जिद नबवी की इज़्ज़त व एहतराम को पामाल कर रहा है। यानी मस्जिद नबवी के सहन के अंदर गाड़ियों को ले जाके रोज़े रसूल तक पहुँचा रही है, मिंबर रसूल तक पहुंचा रही है और कितनी गुरूर से अपनी गाड़ियों से उतर के एक दूसरे को बोसा भी दे रही है और दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे पास ताकत है, हम जो भी करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। तमाम मुसलमान जहाँ पर भी है हमारी जूती की नोक के बराबर नहीं है, क्योंकि हमारे हाथों में इख्तियार है, ताकत है। हम मस्जिद नबवी में क्या कहीं पर भी अपनी गाड़ियों को घुमा सकते हैं और फिरा सकते हैं। और इसी तरह ये लोग गैर मुसलमान लोगों को भी दावत देते हैं कि आप लोग भी हरमैन शरीफैन, मस्जिद नबवी या बैतुल्लाह शरीफ के अंदर आप लोग आ सकते हैं और इन लोगों ने इजाज़त तक दी है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारे एक भाई ने बहुत अच्छे तरीके से इस पर बहस की है, अच्छे अंदाज में इस वीडियो पर बयान किया हुआ है। तो सबसे पहले इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दिल बड़ा परेशान है और आए दिन उम्मत मुस्लिमा को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता रहता है। किस तरह की परेशानियों से कि जब से ये आले सऊद हिजाज़ मुक़द्दस पर काबिज़ हुए हैं तो इन्होंने पूरी दुनिया इस्लाम के मुसलमानों को बड़ी ठेसें पहुँचाई हैं। आए दिन इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि जिससे कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को ये झंझोड़ करके रख देती है। ऐसी ये खबर आ रही है कि ये मोहम्मद बिन सलमान, इसके घर वाले जैसे ही मस्जिद नबवी में जाते हैं, एंट्री करते हैं या और कोई ख़ास लोग, तो रोज़े रसूल तक गाड़ियों की एंट्री होती है। मस्जिद नबवी में किस अंदाज में ये गाड़ियों का काफ़िला जा रहा है देख रहे हैं आप। और इन तस्वीरों को देख करके हर ईमान वाला परेशान है कि आखिर ये हो क्या रहा है। हदीसों में तो अरब वालों की तारीफ़ ही करने का हुक्म है और यही दुनिया को पढ़ाया भी गया। लेकिन एक बात आज समझ में आती है कि एक मौके पर आका ने इरशाद फरमाया था, वैलुन लिल अरब मिन शर्रिन कद इक़तरब। क्या मतलब कि उन अहले अरब के लिए हलाकत हो जो वहाँ पर शर जैसी चीज़ों को अंजाम दें। इससे बढ़कर के और शर क्या हो सकता कि जो रोज़े रसूल तक एंट्री कर रहे हो गाड़ियों को ले जाकर के। ये दिरहम और दीनार के पुजारी जिन्हें अगर आज ये दौलत नसीब है तो ये मेरे आका के कदमों का सदका, वरना उस अरब में सिवाय पानी के और था क्या। लेकिन मेरे आका जब तशरीफ़ लाए तब से वहाँ का नक्शा ही पलट गया। मेहनतें मेरे आका ने की, सहाबा ने मशक्क़तें उठाई और उस दीन को 1400 साल के पीरियड में आज कहाँ से कहाँ वो पहुँच चुका। आज उस इस्लाम को और उस दीन को पामाल करने में लगे हुए हैं। वो रोज़ा रसूल, वो प्यारे आका की बारगाह जिसके बारे में सूरह हुजरात की आयत करीमा आज भी बावाज़े बुलंद ऐलान कर रही है। कुरान फरमा रहा है, मेरे आका की बारगाह के अदब कुरान सिखा रहा है, अल्लाह सिखा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू बिल क़ौलि कजहरि बादिकुम लिबाद अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। के ईमान वालो, तुम अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ पर बुलंद ना करो। जहां आका की बारगाह में आवाज़ को बुलंद करने पर भी पाबंदी हो, आज वहां तक गाड़ियां लेकर के जाई जा रही हैं। आका को कितनी तकलीफ हुई होगी, कोई लगा सकता है इस बात का अंदाजा। तो ये खिताब अल्लाह ने ईमान वालों से कहा कि जो दाखिले ईमान हैं, अगर तुमने वहां आवाज़ें बुलंद की, आका की बारगाह में बेहुरमती की, तो याद रखना अंतहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे अमाल बेकार कर दिए जाएंगे, ज़ाय कर दिए जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। तुम अपने आप को जन्नत का ठेकेदार ही समझते रह जाओगे और तुम्हारा ईमान ज़ाय हो जाएगा। आज मैं सवाल करना चाहता हूं, वहां पर रियालों पर पलने वाले जो मुफ्ती हैं, जो वहां के इमाम हरमैन शरीफैन हैं, जो मिलाद शरीफ पर आका का मिलाद अगर अहले सुन्नत वल जमात करें तो शिर्क और कुफ्र के फतवे उन्हें नजर आते हैं। आज वो गूंगे और बहरे बने बैठे हैं। कहाँ गया
کون سے بھٹ میں جا کر کے گھس گئے ہیں۔ آج ذمہ داری بنتی ہے ہر اس عالم کی جو اپنی استطاعت کے مطابق اس آواز کو بلند کر سکتا ہے تو وہ کرے، ورنہ کل قیامت کے دن آقا سے شفاعت کی امید نہ رکھے۔ یہ ہو رہا ہے وہاں پر، کیا نہیں کیا انہوں نے، پوری امت مسلمہ کے سر کو شرمندگی سے نیچے جھکا کر کے رکھ دیا انہوں نے۔ اگر آج ہماری مسجدوں کے اندر کوئی گاڑیاں گھسیڑنا شروع کر دے تو ہم کچھ کہہ سکتے ہیں وہاں پر؟ کیسی باتیں کرتے ہو آپ؟ امام حرمین شریفین تو خاموش رہے، مسجد نبوی میں گاڑیاں تک چلی گئیں، آقا کے روضہ رسول تک وہاں تک گاڑیاں گئیں، کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ تو پوری امت مسلمہ کے علماء کو بھی پریشانی میں ڈال دیا ان دجالوں نے۔ ان لوگوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ جن کو بات بات پر شرک اور کفر کے فتوے نظر آتے ہیں، مگر ایک سٹی ایسی بسا رہے ہیں یہ وہاں جہاں پر کوئی دین کی بات نہیں کر سکتا، وہاں پر شریعت کی بات نہیں ہو سکتی، وہاں کوئی آذان کی آواز بلند نہیں کی جا سکتی، وہاں کوئی قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکتی۔ ہم اس لیے بولتے ہیں وہاں کے تعلق سے کہ وہ جگہ ہے کہ جس کو طہارت کا، نظافت کا غسل میرے آقا نے دیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کہ قرآن نازل ہوا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کہ صحابہ کرام نے قرآن کو اپنی نگاہوں سے اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ مگر یہ محمد بن سلمان جب سے یہ یہودی براجمان ہوا ہے وہاں پر، اس نے پوری یہودی کلچر کو وہاں پر پھیلانے کی ٹھان رکھی ہے گی۔ آج پوری دنیا کے علماء کو، پوری دنیا کے اسلامک ممالک کو اٹھنا پڑے گا اور یہ آواز حق بلند کرنا پڑے گی کہ وہ فرانس کہ جہاں کا راشٹرپتی آقا کے خاکے بنوا کر کے اس طرح سے تقسیم کرتا ہے، آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو ایسوں کو یہ سینے سے لگاتے ہیں، بلا کر کے اسی حجاز مقدس میں، اسی پیارے آقا کے شہر میں اس کو ایوارڈ سے نوازتے ہیں یہ لوگ۔ افسوس ہوتا کیا ہو گیا، ایسا لگتا ہے ان کے ان عملوں کی بنیاد پر یہ زمین کہیں پھٹ نہ جائے۔ آج میں پیغام دینا چاہتا ہوں، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، آج بہت سے ایسے یزیدی کتے آئے دن اس طرح کی آوازوں کو اٹھاتے ہیں جو یزید کی حمایت میں بولتے نظر آتے ہیں۔ آج تک اہل سنت والجماعت ان باتوں کو کہتے رہے، وہ یزید وہ بدبخت انسان ہے کہ جس کے پیشانی پر آج بھی یہ داغ ہے کہ اسی کمینے نے اپنی فوج کو یہ حکم دیا تھا کہ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، ممبر نور پر جہاں آقا خطبہ دیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، تو وہاں پر گھوڑے باندھے گئے، اونٹ باندھے گئے، وہاں لید اور پیشاب کرائے گئے۔ اس مسجد نبوی کی بے حرمتی اس انداز میں کی گئی تھی۔ آج میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جو اس زمانے میں اس منظر کو نہ دیکھ سکے، تو آج ان یزیدیوں کے، ان یہودیوں کے، محمد بن سلمان جو یہ انہی کی ناجائز اولاد ہیں، تو ان کے آج یہ معاملات دیکھ سکتے ہو کہ آج یہ جدید گھوڑے جو گاڑیوں کی شکل میں ہیں، انہوں نے روضہ رسول تک ان کی انٹری کر دیے جا کر کے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ جنہیں یقین نہ ہوتا تھا ان باتوں پر، آج یہ دیکھ لیں، آج یہ سب کچھ وہی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ کی مزار کو انہوں نے مسمار کیا، آقا کی والدہ محترمہ کی قبر پر انہوں نے کیا بلڈوزر چلوائے، کیا نہیں کیا ہے انہوں نے، شراب کے اڈے انہوں نے کھلوا دیے، سنیما گھر انہوں نے کھلوا دیے، کیا کر رہے ہیں آخر؟ یہ وہ پاک جگہ ہے، ہمارا ایمانی فریضہ ہے، ہم اس لیے بول رہے ہیں، یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ ان باتوں کو پہنچاؤ، ان کے جو مکھوٹے ہیں، جو کہ آج بہت سے لوگ ان نجدی وہابیوں کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے تو پورے دنیا کے اندر امت مسلمہ کے سر کو شرم سے جھکا رکھا ہے گا۔ لعنت کرتے ہم ان لوگوں پر، اللہ تعالیٰ اس پاک زمین کو اس جیسے آتنک وادوں سے، اس طرح کے ان یزیدیوں سے، اس طرح کے ان نجدی وہابیوں سے پاک فرمائے۔ آقا کا وہ پاک شہر جس کی قرآن قسم اٹھا کر کے کہتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ جس کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہو، اے محبوب میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مقدس کی کہ جس میں کہ آپ کے قدم ہائے مبارکہ پڑے ہیں، جس کی قسم اللہ نے کھائی، جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا، جس کا نام حجاز مقدس تھا، مگر ان آل سعود نے، کمینوں نے آقا کے اس نام پر رکھے ہوئے نام کو بھی تبدیل کر کے اس کا نام سعودیہ رکھا، آل سعود نے۔ اس میں یہ یہودی ہیں، یہودی ہے۔ ابھی ایک میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ محمد بن سلمان نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم نے وہابیت کو یہودیوں کی فنڈنگ کے بلبوتے پہ پھیلایا ہے، ہمیں اس میں فنڈنگ کی ہے یہودیوں نے۔ تو آج ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں جو لوگ وہابیوں کی، نجدیوں کی حمایت کرتے ہیں، کہ جس فرقے کو پھیلانے کی یہودی فنڈنگ کر رہے ہوں تو کیا وہ حق پر ہو سکتا؟ اور اس کا آئے دن یہ اس طرح کا نظارہ نظر آتا، رونا آتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں، سب کچھ ہمارا ایمان، سب کچھ ہمارے آقا ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی جس کے دل میں محبت نہیں تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس پاک شہر کو اس طرح کے یزیدی حمایتیوں سے پاک فرمائے، یہودی حمایتیوں سے پاک فرمائے،
اللہ تبارک و تعالی آقا کی سچی اہل بیت کرام کی سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے، ہم سب کو ان کا صدقہ نصیب فرمائے، ان کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سب سے پہلی بات، اس ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے اور اس ویڈیو کو آپ نے بہت زیادہ شیئر کرنا ہے، کیونکہ اس کا شیئر کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تاکہ لوگوں تک یہ آگاہی پہنچ جائے کہ محمد بن سلمان اور آل سعود اور سعودی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ محمد بن سلمان یعنی آل سعود نے حرمین شریفین کے اندر، کعبہ شریف کے اندر اور بیت اللہ شریف کے اندر غیر مسلموں کو اجازت دی ہے اندر جانے کے لیے، اور غیر مسلم سیاح آ کے حرمین شریفین کے اندر بے دڑام ایسے گھومتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، تصاویر لیتے ہیں اور اپنے ناپاک قدموں کو لے کے حرمین شریفین کے اندر گھومتے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کی جتنی بھی خلفاء گزرے ہیں، جتنی بھی خلیفہ مسلمانوں کی گزرے ہیں بسمیت دولت عثمانیہ، تمام کفار کو، تمام غیر المسلمین کو حرمین شریفین تک رسائی محدود نہیں تھی، حرمین شریفین تک ان لوگوں کا داخلہ بالکل ممنوع تھا، قطعاً ممنوع تھا، کوئی بھی غیر مسلم حرمین شریفین کے حدود میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن آج تمام غیر مسلمین جا کے حرمین شریفین کے حدود میں بے دڑام گھومتے ہیں۔ گاڑیوں کو اندر گھمانے کا یہی مقصد تھا کہ کوئی بھی آ کے حرمین شریفین کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک قدم مبارک، اور جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنا بھی عرصہ گزرا ہے وہیں پر ایک ایک قدم، ایک ایک جگہ مبارک ہے، زمین کا ایک ایک ٹکڑا وہاں پر مبارک ہے۔ تو کیسے یہ لوگ اس کی بے قدری کر سکتے ہیں؟ کیسے یہ لوگ اس کی اتنی بے دردی سے بے عزتی اور بے احترامی کر سکتے ہیں؟ یہ ویڈیو لازمی آپ نے شیئر کرنی ہے، اور اس کے لیے آپ تمام مسلمانوں نے آواز اٹھانا ہے، آواز میں ایک برابر شامل ہونا ہے، تاکہ قیامت کے دن کم سے کم آپ یہ کہہ سکے کہ ہم کمزور تھے، ہمارے بازو میں طاقت نہیں تھا، ہمارے ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے تھے، لیکن ہم نے آواز اٹھائی تھی اور اس کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروائے، اس ویڈیو کو بھی شیئر کرے، آپ سے جتنا ہو سکتا ہے اپنے طریقے سے اس آواز کو اٹھائے، اپنے طریقے سے اس چیز کی مخالفت کرے اور ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کرے۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت اجر عظیم دے گا انشاءاللہ الرحمن۔ ملیں گے اس کے بعد کسی اس طرح اچھی سی دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اللہ نے کے بعد اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔